کہ اس وقت پارلیمنٹیرینز جو ہیں ناظرین کرام سپریم کورٹ کے احاطے میں اس وقت احتجاج کے لیے ناظرین کرام نکل چکے ہیں. یہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے اس وقت ناظرین کرام مناظر ہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر ناظرین کرام اس وقت عوام کا اس وقت موب یہاں پر اکٹھا ہو چکا ہے. پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود ہیں جو 27ویں ترمیم نامنظور کے نعرے بلند کر رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین کے ساتھ اس وقت ناظرین کرام پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور تمام لوگ اس وقت سپریم کورٹ کے پاس صرف پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے مناظر دکھائیے گا کہ اس وقت پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں. علامہ ناصر عباس اور تحریک تحفظ آئین کی قیادت میں اس وقت ناظرین کرام سپریم کورٹ کے باہر اس وقت سے تحریک تحفظ آئین پہنچ چکی ہے. اور اس وقت آپ خاردار تارے دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ دیکھ سکتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور یہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے مناظر ہیں. 27ویں ترمیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھتے اور بولنے والوں کو آغاز شیخ سروے کا سلام. اس وقت ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین اس وقت 27ویں ترمیم کے خلاف اس وقت احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے. آپ میرے پیچھے موب دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد پولیس کی اس وقت نفری دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہے. 7 پارلیمنٹیرینز وکلا اور صحافی حضرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سامنے یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ 27ویں ترمیم نامنظور کے اس وقت نعرے بلند ہو رہے ہیں. اور اس وقت ناظرین کرام عوام کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے کے نعرے اس وقت بلند ہو رہے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے 26ویں 27ویں دونوں ترمیموں کو اس وقت نامنظور کرتے ہوئے لوگ اس وقت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جعلی اسمبلی نامنظور کے نعرے اس وقت لگ رہے ہیں. یہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے حالات ہیں کہ اس وقت جو وکلا حضرات ہیں وہ آگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت ناظرین کرام یہاں پر موجود ہیں. اور حبیب جالب کا شعر جو بتاتا ہے کہ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی گاڑی میں اس وقت لگا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ناظرین کرام خاصا گہما گہمی ہے یہاں پر اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہم کر سکے ہم لوگ کریں گے. اس وقت ناظرین کرام یہ آپ کے سامنے حالات ہیں کہ پارلیمنٹیرینز ناظرین کرام اس وقت ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے, صبح بور کو نہیں مانتے. اس وقت پارلیمنٹ کے باہر ناظرین کرام ریلی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جو سپریم کورٹ تک ہے. اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے حالات ہیں. میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا تھوڑا قریب آئیں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے اس وقت ناظرین کرام عوام یہاں پر موجود ہیں اور عوام اس وقت ناظرین کرام کس طرح سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ سپریم کورٹ کے احاطے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے عوام جو 27ویں 26ویں یعنی ترمیموں کو مسترد کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہی ہے. یہ اس وقت حالات ہیں ناظرین کرام پارلیمنٹ کے باہر کے جہاں پر اس وقت جو عوام ہے جو اس وقت پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس وقت ناظرین کرام نکل جا رہے ہیں. میں کیمرہ مین کو تھوڑا آگے آنے کا کہوں گا کہ اس وقت ناظرین کرام بتائیے گا کہ 27ویں ترمیم کیوں ملک کے لیے اتنی خطرناک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یک نعبد و یک نستعین. پہلے ہی ملک ہمارا انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے اور ایک انسان جو اس وقت ملک کی بقا چاہتا ہے جس پہ پوری قوم کو یقین اور ایمان ہے کہ وہ اس ملک کو سنبھالے گا, اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے. 26ویں ترمیم آئینی اور غیر آئینی ترمیم, اس کے بعد 27ویں, بے شک 28ویں لا یا 30ویں, جس دن وہ خان باہر نکلے گا جو لفظ وہ بولے گا انشاءاللہ وہی آئین بنے گا. اور پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ہم بلکہ یہ ان کا پیغام ہے پوری قوم کا کہ ہم کسی بھی ایسی غیر آئینی ترمیم کو نہیں مانتے. کیوں اتنی نامنظور ہے 27ویں ترمیم, کیوں اتنی خطرناک ہے عوام کے لیے؟ 27ویں ترمیم میرے خیال میں جمہوریت کا تو انہوں نے قتل کر دیا ہے, اب انصاف کا بھی قتل یہ کر چکے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد. اور سب سے بڑی بات یہ کہ 27ویں ترمیم نے جو ہے ایک چیز ثابت کی ہے کہ آپ کی شریعت, آپ کا قرآن, آپ کا دین, اس نے کسی کو استثناء نہیں دیا. تو آپ کیسے جو ہے ان لوگوں کو کہ جو کہ ذمہ دار ہیں ان کو آپ جو ہے استثناء دے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سپہ سالار صاحب کا, ہم چیف جسٹس صاحب کا, صدر کا, ہر ایک کا استثناء جو ہے اسے نامنظور کرتے ہیں کیونکہ یہ عوام کے حقوق پہ وہ ڈاکہ ہے کہ جس سے بڑا, میرے خیال میں اس سے بڑا ڈاکہ آج دن تک پاکستان کی تاریخ میں جو ہے قانون اور عدلیہ پر نہیں پڑا. یہ عدلیہ کو سوچنا ہوگا, یہ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اپنا وقار جو ہے وہ لانا ہے واپس اس مقام پر یا نہیں. آپ خود یہ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کے اتنے بڑے بڑے ججز جو ہیں وہ اگر ریزائن کر کے جانے تو کتنے
شرم کی بات ہے آپ کے لیے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور ہم اس 27ویں ترمیم کو نامنظور کرتے ہیں اور انشاءاللہ عوام کے بلبوتے پہ نہ صرف عمران خان باہر آئیں گے بلکہ یہ ترمیم جو ہے اس کی دھجیاں بکھیری جائیں گی اس وقت کہ جب خان باہر آئیں گے اور سب ریورس ہوگا انشاءاللہ. اس وقت ناظرین کرام اگر میں کیمرہ مین سے کہوں تو اس وقت ذرا کیمرہ اوپر کر کے دکھائیے گا کہ اس وقت پارلیمنٹیرینز جو ہیں ناظرین کرام سپریم کورٹ کے احاطے میں اس وقت احتجاج کے لیے ناظرین کرام نکل چکے ہیں. یہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے اس وقت ناظرین کرام مناظر ہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر ناظرین کرام اس وقت عوام کا اس وقت موب یہاں پر اکٹھا ہو چکا ہے. پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود ہیں جو 27ویں ترمیم نامنظور کے نعرے بلند کر رہے ہیں. علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی اس کو لیڈ کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. حالات آپ کے سامنے علامہ ناصر عباس اس وقت ناظرین کرام عوام جو ہے میں ذرا کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا دکھائے اس وقت اس عوام کو کہ اس وقت ناظرین کرام یہاں پر عوام جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے. یہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ حالات ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ صاحب آگے آئیے گا تاکہ ہم دکھائیں آپ کو کہ اس وقت ناظرین کرام سپریم کورٹ کا احاطہ ذرا سامنے بورڈ دکھائیے گا. سپریم کورٹ کا احاطہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا اور اس طرف ناظرین کرام آپ دکھائیے گا کہ تحریک تحفظ آئین ناظرین کرام اس وقت پہنچ چکی ہے جو اس وقت 27ویں ترمیم کے خلاف نعرے بلند کر رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں عدلیہ محکوم عوام محکوم آمریت مرد آباد جمہوریت زندہ آباد. اور اس وقت ناظرین کرام اس وقت نعرے بلند ہو رہے ہیں جمہوریت رہا کرو رہا کرو. اس وقت ناظرین کرام عدلیہ ساری نکلی ہوئی ساتھ اس وقت آپ دیکھ نامنظور 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 اس وقت آئیے گا آپ کے سامنے ناظرین کرام عوام جو ہے وہ اس وقت نعرے بلند کرتے ہیں 27ویں ترمیم 27ویں ترمیم 27ویں ترمیم 27ویں ترمیم 27ویں ترمیم 27ویں ترمیم. اس وقت ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کے ساتھ اس وقت ناظرین کرام پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور تمام لوگ اس وقت سپریم کورٹ کے پاس صرف پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے مناظر دکھائیے گا یہ سامنے مناظر دکھائیے گا کہ اس وقت پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں. علامہ ناصر عباس اور تحریک تحفظ آئین کی قیادت میں اس وقت ناظرین کرام سپریم کورٹ کے باہر اس وقت سے تحریک تحفظ آئین پہنچ چکی ہے اور اس وقت آپ خاردار تارے دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ دیکھ سکتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور یہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے مناظر ہیں. ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت سے بھی بڑے ہیں آئین سے بھی بڑے ہیں اور پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی آ جاتی ہے. تمام چیزیں اس وقت ایسی لگتی ہیں کہ جمہوریت مس ہو گئی ہے. کیا یہ چیزیں طاقتوروں کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا یہ چیزیں اس طرح سے ہی چلتی رہیں گی پاکستان میں؟ دیکھیں ظلم جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ بھی جاتا ہے اور جو اپنے آپ کو آج طاقتور سمجھ رہے ہیں یا جو طاقتوروں کو اپنے کندھے دے رہے ہیں استعمال کرنے کے لیے یہ ترمیم انہیں بھی کاٹے گی. یہ ترمیم کسی کو نہیں بخشے گی کیونکہ آپ نے آئین کو بالکل مس کر دیا ہے اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے گی. مانا کہ ابھی اتنی سینسٹائزیشن نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم پر جو عام سائلین ہیں ان پر کیا اثر ہوگا. ابھی جب اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ عوام سڑکوں پر نکلے گی اس کے خلاف. کیا لگتا ہے عوام جس طرح مرید کے میں نکلی 26 نومبر میں نکلی ایک میسیکر ہم نے دیکھا دونوں ہی جگہوں پر عوام کے اندر ایک خوف کی لہر بھی موجود ہے. اس خوف کی لہر کو وکلا کیسے دور کر سکتے ہیں پولیٹیشین کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وکلا نے تو آلریڈی کراچی بار نے اعلان کر دیا ہے. انہوں نے ایک بہت بڑی کنونشن کی ہے اور ان کے جو بہت بہادر نوجوان لیڈرشپ ہے اس کا تو بہت کلیئر سٹانس ہے کہ ہم اس ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. پولیٹیشین سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی ہم جیسے لوگ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں ہم جیسے لوگ بھی یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اسے کسی ایک شخص تک محدود نہ کریں یا کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام تک محدود ہونی چاہیے تاکہ تمام لوگ شرکت کریں؟ یہ ایک براڈ بیسڈ ایجنڈا ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش میں کیوں لوگ اٹھے تھے, نیپال میں کیوں لوگ اٹھے تھے, کیونکہ وہ ایک شخص کی بات نہیں تھی وہ نظام کی بات تھی. تو ہمیں نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا کسی ایک شخص کے لیے نہیں.
ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اس وقت ایمان مزاری موجود ہیں. یقیناً طور پر جمہوری طرز پر ہادی نے ایمان مزاری نے جتنا کام کیا میرے خیال سے کسی وکلا نے نہیں کیا. اور اس وقت ناظرین کرام 27ویں ترمیم کے خلاف یہاں پر یہ لوگ بھی احتجاج میں موجود ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ براڈ ہونی چاہیے. احتجاج کی تنظیم کسی شخص کے لیے محدود نہیں ہونی چاہیے. اس وقت سپریم کورٹ کے باہر اس وقت آپ سامنے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر یہ مناظر ہیں. مصطفیٰ ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر ہمیشہ طاقتوروں کو کیوں لگتا ہے کہ آئین قانون جمہوریت ان سے بڑی ہے؟ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے غالباً کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. صرف کندھے کے پیچھے مڑ کر اگر دیکھیں تو انہی جج صاحبان کے پیچھے کتنے سینکڑوں جج صاحبان گزر چکے ہیں. جو حکمران آج ہیں وہ کل نہیں تھے. تو یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیوں لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار سدا قائم رہے گا. اور ایک ہاتھ سے جس طرح ریت نکلتی ہے اس طرح اقتدار نے الٹیمیٹلی آپ کے ہاتھ سے نکلنا ہوتا ہے. ماضی کو سامنے رکھ کر انسان کو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور بس. لیکن یہ جو حکومت ہے اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے جو کام یہ کر رہے ہیں, آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں, لوگوں کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اس آئین کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہ رہا تو وفاق کا چلنا مشکل ہو جائے گا. بہرحال سمجھتے نہیں ہیں ہم کیا کریں گے. آپ تحریک تحفظ آئین میں بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے لیے حل کیا ہے؟ عوام کو کس طرح سے موبلائز کرنا چاہیے؟ 2 میچ کے 26 نومبر اور مرید کے بعد عوام اس وقت خوف میں مبتلا ہے. تو اس خوف کو کیسے توڑیں گے پولیٹیشین؟ تحریک تحفظ آئین کا عمل کیا رہے گا؟ کس طرح نکلیں گے اور اس بس کے نظام کو آپ کس طرح دور کریں گے؟ آپ نے بالکل درست کہا. ایک انوائرمنٹ خوف کی ہے. بے گناہ پولیٹیکل ورکرز کے اوپر جس طریقے سے گولیاں چلائی گئیں, لاٹھی چارج, آنسو گیس, یہ ایک ایکسیپٹیبل قسم کا بیہیویئر ہے ریاست کی جانب سے دنیا بھر میں. لیکن یہ آگے چلے گئے. خوف کی فضا بالکل ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ آج MNAs اور سینیٹرز سب سے پہلے وہ سامنے آئے, قیادت جو ہے وہ سامنے آئے, وہ سامنے آ کر لوگوں کو یہ ان کا اعتماد بحال کرے, ان کا خوف دور کرے کہ ہم آپ کے ساتھ, ہم آپ کی فرنٹ لائنز میں کھڑے ہوئے. جب تک ہماری طرف سے یہ عمل سامنے نہیں آئے گا لوگ ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے. ہم لوگوں کو اپنے سے آگے بھی نہیں چلانا چاہتے. ہم لوگوں کے آگے چلنا چاہتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, پیسفل طریقے سے, کوئی وائلنس نہیں. نہ ہم نے کسی کو پتھر مارنا ہے, نہ کسی کو ہم نے لاٹھی مارنی ہے, نہ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے. ہم نے ریاست کے سامنے اپنا موقف رکھنا ہے اور ایک پیسفل طریقے سے اپنی بات بنوا کے رہنی ہے انشاءاللہ.